سورہ یوسف رکوع نمبر 11 آیت نمبر 104۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُم مُشْرِكُونَ أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ آج کے درس میں آیت کریمہ میں ایک تو اللہ کی جانب سے ان لوگوں کا شکوہ ہے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کے اندر غور و فکر نہیں کرتے، اور وہ اللہ کی قدرت کی نشانیاں دیکھ کر ایسے ہو جاتے ہیں جیسے کہ ان لوگوں نے کچھ دیکھا ہی نہیں ہے، یعنی کہ غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، پھر اللہ کو چھوڑ کر غیروں کے در پر جاتے ہیں اور جھکتے ہیں اور شرک کر کے اللہ کو ناراض کر لیتے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اکثریت ایسے ہی لوگوں کی ہے جو ایمان نہیں لاتے، یا برائے نام ایمان ہوتا ہے اور اندر سارا کا سارا شرک ہوتا ہے۔ فرمایا کہ انہیں اس بات سے ڈر نہیں لگتا کہ اللہ کی طرف سے کوئی اچانک ان پر عذاب آ جائے، یا یہ کہ اچانک قیامت آ جائے اور یہ بے خبر ہوں۔ ایک تو یہ مضمون ہے آج کے درس کے اندر۔ دوسرا مضمون یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام لوگوں کو اللہ کی طرف کیسے بلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ ارشاد فرما دیجئے کہ میرا کام کیا ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اور اس کام پر مجھے بصیرت حاصل ہے، مجھے بھی بصیرت حاصل ہے، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں انہیں بھی بصیرت حاصل ہے۔ ان قسم میں شک والی بات نہیں ہے، یقینی بات ہے کہ ہم جو کچھ کر رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس لیے دعوت الی اللہ، اللہ کی طرف بلانا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ جس بندے کو بھی توفیق دے کہ وہ یہ کام کر رہا ہو اور اس پر اترائے نہیں، اور سب سے پہلے اپنی اصلاح، اس کے بعد پھر کسی اور کی اصلاح کی فکر کرنے والا ہو، یقیناً اس دور کا یہ سب سے خوش نصیب انسان ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ، اور بہت ساری نشانیاں ہیں، فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمانوں میں اور زمین میں، یمرون علیہا، یہ لوگ ان پر سے گزرتے ہیں،
وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ جبکہ یہ ان سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ اور ان کے اکثر لوگ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ مگر یہ کہ وہ شرک کرنے والے ہوتے. أَفَأَمِنُوا کیا یہ لوگ بے فکر ہو گئے، بے خوف ہو گئے، ان تأتیہم غاشیۃ من عذاب اللہ کہ آ جائے ان کے پاس ڈھانپ لینے والی اللہ کے عذاب سے، او تأتیہم الساعہ یا آ جائے ان کے پاس قیامت بغتتاً اچانک، وہم لا یشعرون اور انہیں شعور بھی نہ ہو. قل آپ فرما دیجئے ہذہ سبیلی یہ میرا راستہ ہے، ادعو الی اللہ کہ میں دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف، علی بصیرۃ انا میں بصیرت پر ہوں، ومن اتبعنی اور وہ جو میری اتباع کرتے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں، وسبحان اللہ اور اللہ کی ذات پاک ہے، وما انا من المشرکین اور میں مشرکین میں سے نہیں ہوں. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بے شمار نشانیاں ہیں. اللہ کی چاہت یہ ہے کہ میرے بندے ان کے اندر غور و فکر کریں اور مجھے پہچاننے کی کوشش کریں اور مجھ سے محبت کریں اور میری بندگی کریں. قرآن مقدس کے اندر مختلف مقامات پر یہی مضمون ہے مختلف طریقوں سے. اللہ فرماتے ہیں کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب. جو عقل مند لوگ ہیں ان کے لیے آسمانوں میں اور زمین میں اور رات دن کے مختلف ہونے کے اندر بے شمار نشانیاں ہیں. اور یہ عقل مند کون لوگ ہیں؟ الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم یہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اور سوچ و بچار کرتے ہیں آسمان و زمین کی پیدائش میں. سوچتے ہیں کہ اتنا بڑا آسمان ہے، اتنی بڑی زمین ہے، یہ خود بخود تو نہیں بن گئی. اور پھر وہ یہ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا اے اللہ تو نے کسی بھی چیز کو بے مقصد نہیں بنایا. یعنی کہ جو عقل مند لوگ ہیں وہ ان نشانیوں کے اندر غور و فکر کرتے ہیں اور اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ کوئی بھی چیز بے مقصد نہیں ہے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بے شمار بھی ہیں اور بہت بڑی بڑی ہیں. جیسے فرمایا کہ اتنی بڑی چھت ہے، خلق السماوات بغیر عمد ترونها اتنی بڑی چھت ہے بغیر کسی ستون کی، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو. اتنی بڑی چھت کوئی بنا سکتا ہے؟ جہاں بھی چلے جاؤ یہی چھت ہے، اور کتنی پیاری چھت ہے. آج تک کبھی یہ خراب ہوئی ہے؟ ہم چھتیں بناتے ہیں اور تھوڑا سا اگر اس کا وزن زیادہ ہو جائے تو ہم کہتے ہیں بھی یہاں پر ایک بیم ڈالو، یہاں پر پلر آنا چاہیے. لیکن اتنی بڑی چھت ہے اور اللہ فرماتے ہیں بغیر عمد بغیر کسی ستون کے، ترونہا تم خود اس کو دیکھ رہے ہو. تو کوئی انسان اگر اسی ایک چیز کے اندر غور و فکر کرے اس سے اللہ کی معرفت حاصل ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ پھر اللہ فرماتے ہیں والارض فرشناها فنعم الماہدون ہم نے یہ فرش بنایا زمین کا، اس کو دیکھو. نہ تو یہ اتنا سخت ہے کہ کوئی اس سے فائدہ نہ اٹھا سکے اور نہ اتنا نرم ہے کہ کوئی اس کے اندر دھنس جائے. فرمایا کہ کتنا پیارا فرش ہے ہمارا، کیا کوئی ایسا پیارا فرش بنا سکتا ہے؟ اور کتنا بڑا فرش ہے. تو جو اللہ چھت بنائے تو اتنی اعلیٰ، فرش بنائے تو اتنا اعلیٰ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ بہت قدرت والا رب ہے. اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ سورج، چاند، ستارے ان سب کو دیکھو کہ جب سے ان کو میں نے بنایا اپنے کام کے اندر لگے ہوئے ہیں. آج تک کبھی کسی نے سنا ہے کہ سورج چھٹی پہ چلا گیا؟
آج چاند چھٹی پہ چلا گیا، یا ستارے خراب ہو گئے، سسٹم خراب ہے، آج فرشتے ان کی مرمت کر رہے ہیں، کبھی کسی نے سنا؟ تو اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جب سے بنے ہیں یہ بالکل اسی رفتار سے اسی طریقے سے چل رہے ہیں، ان کی رفتار کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی، کبھی یہ خراب نہیں ہوتے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ کسی کے پابند ہیں، کوئی ان کا خالق ہے اور وہ اللہ ہے، اور وہی ان کا مالک ہے اور وہ اللہ ہے۔ اللہ خالق بھی ہے اور مالک بھی ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے، اگر اتنا بڑا آسمان، اتنی بڑی زمین، سورج چاند ستارے اگر تجھے نظر نہیں آتے تو چلو کوئی بات نہیں، اگر تو جان بوجھ کر اندھا بننا چاہتا ہے، وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، اپنے جسم کے اندر ہی غور و فکر کر لے۔ یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں، حق ہیں، لیکن دور ہیں، تجھے نظر نہیں آتی یا تو جان بوجھ کے دیکھنا نہیں چاہتا، تیرا جسم تو تیرے پاس ہے، اس کے اندر دیکھ ہم نے کیسا پیارا کارخانہ فٹ کر دیا۔ اب یہ آنکھیں ہیں، یہ کہاں تک دیکھ سکتی ہیں؟ دیکھو سورج کہاں کھڑا ہے، کروڑوں میل کے فاصلے پہ۔ چاند کہاں کھڑا ہوا ہے، ہم یہیں سے چاند کو بھی دیکھ سکتے ہیں، سورج کو بھی دیکھ سکتے ہیں۔ یعنی کہ کتنی اللہ نے اس کے اندر پاور ڈال دی، اور اس کے بعد پھر ہم دیکھنے کے بعد کسی بھی چیز کو دیکھتے ہیں تو یہ سفید رنگ ہے، یہ سیاہ رنگ ہے، یہ زرد رنگ ہے، یہ فلاں رنگ ہے۔ اب یہ رنگوں کی پہچان ان آنکھوں کے اندر کس نے ڈالی؟ اللہ تعالیٰ نے۔ اچھا آنکھیں بھی بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، انسان سویا ہوا ہے اور اچانک کوئی بندہ اس کو آواز دیتا ہے، وہ آواز سننے کے بعد آنکھیں بھی بند تھی، کانوں کے ذریعے آواز گئی اور اس نے فوراً فیصلہ کر دیا، او اچھا میرا بھائی آ گیا، میرا دوست آ گیا، یہ تو فلاں میرا دشمن آ گیا۔ دوست دشمن کی تمیز، یہ آوازوں کی پہچان، یہ امتیاز یہ کس نے دیا؟ اللہ تعالیٰ۔ اور ہم کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، ہمارے جسم کو کیا چاہیے؟ جو کچھ بھی جسم کو چاہیے، اللہ تعالیٰ کا نظام اتنا پیارا ہے، وہ معدے میں سب کچھ چلا گیا، پھر معدے سے پھر وہ آگے جا رہا ہے، جسم کے جس حصے کو جو چیز چاہیے، بالوں کی خوراک بالوں کو پہنچ رہی ہے، ناخن کے ناخن کو پہنچ رہی ہے، نظر والی نظر کو پہنچ رہی ہے، کانوں کو جو طاقت چاہیے وہ کانوں کو پہنچ رہی ہے۔ اندر کتنا پیارا کارخانہ ہے، اور جو چیز نہیں چاہیے، جو ردی ہو جائے تو پھر وہ فضلہ، وہ بہت ختم، ضائع، ہم اور کہتے ہیں پھر وہ ضائع۔ جو چیز کام کی ہے جسم لے لیتا ہے، اس سے جسم کے اندر طاقت آ جاتی، پھر انسان کام کرتا ہے، بے شک دین کا کرے، دنیا کا کام کرے۔ تو اتنا چھوٹا سا انسان، اس کے اندر اتنا بڑا کارخانہ، اتنی بڑی مشینری۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے بندے اس میں غور و فکر کر تو بے سخت کہے گا فتبارک اللہ احسن الخالقین، کہ وہ بابرکت ذات ہے، بہت بہترین، بڑا خوبصورت خالق ہے، بہت پیارا پیدا کرنے والا رب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں سے شکوہ فرمایا ہے، وَكَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اتنی بڑی بڑی نشانیاں ہیں آسمانوں میں، زمین میں، یمرون علیہا، وہ ان کے پاس سے گزر کے تو چلے جاتے ہیں، وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن اعراض کرنے والے ہوتے، وہ ان کو کسی کھاتے میں بھی نہیں لاتے، دیکھیں اندیکھی کر دیتے۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم دیکھو گے نہیں، جب اس کے اندر تم غور و فکر نہیں کرو گے، پھر ان کے خالق کی پہچان کیسے ہوگی، ان کے مالک کی پہچان کیسے ہوگی؟ یہی وجہ ہے کہ جب اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی پھر انسان شرک کے اندر پڑ جاتا ہے۔ فرمایا کہ جو اکثر لوگ ہیں وہ اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، الا وہم مشرکون، مگر وہ شرک کرنے والے ہوتے۔ شرک کسی بھی شکل میں ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو، شرک جلی ہو یا خفی ہو، بہر صورت شرک شرک ہے۔ اور ایک تو وہ شرک ہے نا، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بندہ اللہ کے جیسا کسی اور کو سمجھتا ہے، یا اللہ تعالیٰ کی جو صفات مختص ہیں وہ غیر کے اندر مان لیتا ہے، یا وہ بندوں کی صفات اللہ کے اندر مان لیتا ہے، یہ شرک تو واضح ہے۔ لیکن کچھ شکلیں ایسی بھی ہوتی ہیں جن کو ہم شرک نہیں سمجھتے،
لیکن اللہ اور اس کے رسول کے یہاں وہ بھی شرک شمار ہوتا ہے۔ اس میں ایک شکل ہے کہ کوئی انسان اگر نیک کام کرتا ہے لیکن اس کے اندر ریاکاری ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے کسی کو دکھانے کے لیے کوئی بھی عمل کیا اس نے شرک کیا، یعنی اس نے اس بندے کو جس کو دکھانے کے لیے اس نے نماز کے اندر خشوع خضوع دکھایا، اس نے گویا کہ اللہ کے برابر اس کو سمجھ لیا۔ یہ بیماری آج کل کتنی عام ہو چکی ہے۔ ایک بندہ اگر نماز پڑھ رہا ہے تنہائی کے اندر تو اس کی نماز اور ہوتی ہے، اور اگر اسے کوئی 10 بندے دیکھ رہے ہیں تو اس کی نماز اور ہوتی ہے۔ ایسی بات کہ نہیں ہے۔ ایک بندہ اگر تلاوت کر رہا ہے، یا یہ کہ کوئی بندہ اگر دعا بھی مانگ رہا ہے، یعنی کوئی بھی عمل ہے، تو وہ تنہائی کے اندر اس کی اور کیفیت ہے، الا ماشاء اللہ۔ اللہ جن کو توفیق دے، اللہ کے ایسے نیک بندے بھی ہیں کہ تنہائی کے اندر ان کی بات کچھ اور ہوتی، لیکن وہ تو بہت کم لوگ ہیں۔ بات اکثریت کی ہو رہی ہے۔ اکثر لوگ ہر کام کے اندر ریاکاری، یہاں تک کہ کوئی بندہ اگر کسی کو 10 روپے دیتا اللہ کے نام پر تو وہ یہ چاہتا ہے کہ 10 بندے دیکھیں کہ میں نے فلاں کو 10 روپے دی۔ اور آج کل تو ماشاءاللہ ایک ڈھونڈو 1000 ملتے ہیں ریاکار۔ کوئی بندہ مسجد کے اندر پنکھا دیتا ہے نا، تو پنکھے کے پر کے اوپر لکھا ہوتا ہے عطیہ من جانب فلاں، یعنی کہ پنکھے کی کیا اوقات ہے۔ مسجد کے اندر میں نے خود دیکھا ہے کہ کوئی بندہ اگر یہ وال کلاک یہ دیتا ہے تو اس کے نیچے بھی لکھتا ہے جی ہدیہ من جانب فلاں، اور کوئی تو یہ بھی لکھ دیتے ہیں کہ یہ جی برائے ایصال ثواب والدین فلاں فلاں، یعنی کہ اتنا سا تحفہ دے کے وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کو بھی اس کی بخشش ہر حال میں ملنی چاہیے۔ ظلم ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی بندہ معذور ہے، اس کو کسی نے ویل چیئر لے کے دے دی، اب اس کے پیچھے لکھا عطیہ من جانب فلاں، کہ وہ جہاں بھی جا رہا ہے تاکہ اس کی رسوائی ہو، اس کو ذلیل کیا جائے، پتہ چل جائے کہ یہ بے شک معذور ہے، اس کی ویل چیئر بھی اپنی نہیں ہے، فلاں بندے نے دی تھی۔ اگر کوئی بندہ حج کا ارادہ کر لے، ابھی تک گیا نہیں ہے، صرف ارادہ کر لیا، تو پہلے سے اپنے آپ کو جی فلاں بندہ میرے پاس ہے نا، وہ کہتے حاجی صاحب بس ہمیں دعاؤں میں یاد رکھنا، ابھی تک تو گیا تو ہے نہیں، فلاں کہہ رہا حاجی صاحب، یعنی کہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھے حاجی کہیں۔ اور بعض بندے وہ اپنے گھر کے اوپر وہ لگا دیتے ہیں تختی، اس کے اوپر لکھتے ہیں حاجی صاحب فلاں، اللہ انہیں اگر دوبارہ بلا لے پھر اس کو آ کے مٹا دیتے ہیں، اب لکھو الحاج، یہ دوسری مرتبہ گیا ہوا۔ تو اس کا مقصد تو یہ ہوا کہ ہر کام کے اندر ہماری ریاکاری، ایسی بات کہ نہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اللہ ان کی قبر پہ اربوں خربوں رحمت نازل فرمائے۔ انہوں نے زندگی میں 55 حج کیے تھے۔ کتنے؟ کسی نے کہا الحاج ابو حنیفہ، کسی نے کہا، اس لیے کہ انہوں نے کبھی کہلوایا ہی نہیں نا، یہ رواج ہی نہیں ہے، اس کو پسند ہی نہیں کرتے تھے۔ لیکن آج کل یہ فتنہ بہت زیادہ ہے، کوئی چلا جائے تو وہ 10 بندوں میں بیٹھ کے پھر خود وہ جی میں بیٹھا تھا نا مدینہ شریف، بس مدینے کا ذکر، اچھا جی آپ گئے ہوئے ہیں؟ ہاں جی میں نے حج بھی کیا ہوا ہے۔ اچھا ہمیں نہیں پتا تھا آپ کے بارے میں، اچھا آپ کو نہیں پتا، 2 تو میں عمرے بھی کر چکا ہوں، یہ تو میرا 3را سفر تھا۔ اچھا ماشاء اللہ بہت بڑی بات ہے جی۔ پھر وہ جہاں بیٹھے گا نا پھر اپنے تذکرے اپنی تعریفیں شروع کر دے گا، بتایا کہ جی میں اتنی بار گیا ہوں اور میں حاجی بھی ہوں، ماشاء اللہ میں الحاج ہوں۔ جب نوبت یہاں تک پہنچ جائے تو پھر اس کا پتہ انجام کیا ہونا ہے؟ اس کا انجام میں اپنی طرف سے نہیں بتاؤں گا، اللہ کے نبی کا ارشاد ہے۔ اللہ کا نبی فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ریاکار کو بلائے گا اور اسے فرمائے گا کہ جس بندے کے دکھاوے کے لیے عمل کیا تھا اس کا اجر اسی سے لے لے۔ یہ انجام ہے، یعنی کہ حج کیا، لاکھ روپے لگائے، لیکن اللہ فرماتے ہیں قیامت کے دن اے حاجی صاحب تیرا حج تھا اس لیے کہ لوگ کہیں حاجی صاحب، لوگوں نے کہہ دیا تیرا کام پورا ہو چکا ہے، اب جس کے لیے کیا تھا جا کے اسی سے اجر لے لے۔ یہاں تک کہ ایک بندہ ایسا بھی آئے گا قیامت کے دن کہ جو شہید ہوگا، اللہ پوچھے گا کیا لے کے آیا؟ اے اللہ جو تو نے جان دی تھی تیری راہ میں قربان کر کے آیا۔ اللہ فرمائیں گے جھوٹے، میری رضا کے لیے نہیں کیا تھا، میری راہ میں کہاں؟
لوگوں کے دکھاوے کے لیے کہ لوگ کہیں گے جی بہت غازی ہے، بڑا مجاہد ہے، لوگوں نے کہہ دیا ختم۔ ایک بندہ ایسا آئے گا جو بڑا سخی ہوگا، دنیا میں بڑا مال دیا کرتا تھا، لوگوں کو کھلاتا تھا، پلاتا تھا، فقراء مساکین کو بڑا خوش رکھتا تھا۔ اللہ فرمائے کہ او میرے بندے بتاؤ کیا لے کے آئے میرے پاس؟ اے اللہ جو تو نے دیا تھا تیرے بندوں پہ خرچ کر کے آیا۔ بس ہر وقت لوگوں پہ لوٹاتا رہتا تھا کہ میرا رب خوش ہو جائے۔ اللہ فرمائیں کہ جھوٹے اس لیے نہیں کیا تھا، اس لیے کرتا تھا کہ لوگ سخی کہیں گے۔ سخی تو مشہور ہو گیا تھا نا، بس تیرا کام پورا ہو گیا ہے، اب جن کے دکھاوے کے لیے کیا جاؤ اسی سے لے۔ تو کہیں ایسا نہ ہو خدا نہ خواستہ کہ ہم جو کچھ بھی کر رہے ہیں قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پہ مار دے، اور اللہ فرمایا کہ یہ نمازیں، یہ روزے، یہ تسبیحات، یہ سب کا سب دکھاوا تھا، جا میرے پاس کچھ نہیں ہے، کیا بنے گا اس وقت؟ تو اس بات کی ضرورت ہے کہ ہم سچے دل سے بغیر ریا کے صرف اللہ کی رضا مقصود ہو ہم نیکی کریں، تاکہ وہ نیکی قیامت کے دن محفوظ ہو اور ہمارے کام آ سکے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم سب کچھ کرتے ہوئے پھر بھی ہم خالی ہاتھ چلے جائیں۔ تو میں بات کر رہا تھا شرک پر کہ شرک کی ایک قسم ہے، ہم مشرکین کو تو کہتے ہیں جی دیکھو جی اللہ کو پکارتے ہیں تو غیروں کو بھی یوں پکارتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں تو فلاں جگہ بھی جھکتے ہیں، یہ کون سے مسلمان ہیں تو مشرک ہیں؟ ایسا نہ ہو کہ ہم مفتی بنے ہوئے فتوے لگا رہے ہیں اور قیامت کے دن ہمارے اوپر مہر لگی کھڑی ہو کہ تم بھی شرک کر کے آئے تھے، ریاکار کہیں گے، دکھلاوے کے لیے سارا کچھ کرتے تھے، تم تو ریاکار ہو، پھر کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شرک سے بچائے، بے شک بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیجئے کہ میرا راستہ یہ ہے کہ میں لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہوں۔ دعوت اللہ، اللہ کی طرف بلانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، میں بصیرت پر ہوں اور میرے اتباع کرنے والے وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ یہ بصیرت کیا ہوتی ہے؟ ایک ہوتی ہے بصارت، کیا ہوتی ہے؟ بصارت۔ ایک ہوتی ہے بصیرت۔ بصارت کہتے ہیں اس آنکھ سے دیکھنا، یہ جو ہماری آنکھ ہے نا، اس آنکھ سے ہم دیکھتے ہیں، اسے بصارت کہتے ہیں۔ بصیرت کہتے ہیں دل کی آنکھ سے دیکھنا۔ تو بصیرت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میرا دل اس بات پر گواہی دے رہا ہے، صرف دیکھا نہیں ہے بلکہ میں دل سے کہہ رہا ہوں کہ میں مطمئن ہوں، میں جو کچھ کر رہا ہوں میں ٹھیک کر رہا ہوں، میرا دل گواہ اس بات کا۔ یہ ہوتی ہے بصیرت، یعنی کہ مجھے شرح صدر حاصل ہے، جو بات میں کہہ رہا ہوں میں بالکل مطمئن ہوں کہ میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں تو میں بصیرت پر ہوں، مجھے یقین ہے کہ بالکل میں ٹھیک کام کر رہا ہوں۔ وَمَنِ اتَّبَعَنِی، اور جو میری اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی بصیرت پر ہیں۔ اب یہ بات تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ اللہ کی طرف بلانا یہ اللہ کے نبی کا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ یہ میرا راستہ ہے، یہ بڑا عظیم کام ہوا، بہت اعلیٰ کام ہوا، اور اس کے اندر اللہ کے نبی جب فرماتے ہیں کہ مجھے بصیرت ہے اور جو میرے متبعین ہیں ان کو بھی بصیرت، یہ تو بات سمجھ آ گئی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں، پہلا سوال یہ ہے کہ جتنے لوگ اس کام میں لگے ہوئے ہیں، لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتے ہیں، اور بھی نماز پڑھو، لوگوں کے گھر جاتے ہیں، جا کے منت کرتے ہیں، خوشامد کرتے ہیں، کیا یہ کافی ہے؟ پہلا سوال یہ ہے۔ تو اس سلسلے کے اندر پھر بات وہی آ جاتی ہے کہ جس طریقے سے اکثریت ہر دور کے اندر نافرمانوں کی ہوتی ہے، اکثریت نافرمانوں کی ہوتی ہے، اور جتنے لوگ ہوتے ہیں اس کے اندر اکثریت پھر بے نمازیوں کی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے ہمیں نظر آتا ہے کہ جی اب تو اتنے تبلیغی مرکز بن گئے اور پوری دنیا کے اندر کام ہو رہا ہے اور یوں جماعتیں پھر رہی ہیں، لیکن مجموعی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آٹے میں نمک کے برابر بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ ہم کہتے نہیں جی نہیں، آپ جا کے تو دیکھیں مرکز میں ہزاروں لوگ ملیں گے، لاکھوں لوگ ملیں گے، لیکن یہ شیطانی دھوکہ ہے۔ شیطان کہتے ہیں بس مطمئن ہو کے بیٹھ جاؤ، کام ٹھیک ہو رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ ہم یہ دیکھ لینا کہ ہمارے گھر میں اگر 10 بندے ہیں تو ہم نے کتنے بندے اس کام کے اندر لگا رکھے ہیں، کتنے بندے جاتے ہیں اور سارے ارادے لکھوا کر بھاگ جاتے ہیں، ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ تو جب 10 بندوں میں سے ایک بھی نہیں جا رہا
اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثریت نہیں ہے، وہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جس کام کے اندر لگے ہوئے، لیکن ہمیں شیطان دکھاتا ہے کہ وہ بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہیں، بڑا زبردست کام جا رہا ہے، کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ اس بات کی ضرورت ہے کہ اس کام کے اندر زیادہ لوگ جڑیں۔ یہ بات سمجھ آ گئی ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ جڑے ہوئے بھی ہیں تو ان کا رزلٹ نظر نہیں آ رہا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ اکثر بات پھر وہی آئی تھی اکثر کی، اللہ ماشاء اللہ بہت اچھے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثر لوگ ایسے ہیں کہ جو اس کام کو کام سمجھ کے نہیں کر رہے، یا کام سمجھ کے کر رہے ہیں تو اپنے طریقے سے کر رہے ہیں۔ جو اللہ نے، اللہ کے رسول نے طریقہ بتلایا اس طریقے پر نہیں چل رہے، جس کی وجہ سے رزلٹ 100% نہیں مل رہا۔ وہ طریقہ کیا ہے؟ قرآن مقدس کے اندر نا اس کی بھی ایک ترتیب ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ سب سے پہلے ہر ایک انسان پابند ہے کہ وہ اپنی اصلاح کرے۔ سب سے پہلے اپنی اصلاح۔ اگر اپنی اصلاح نہیں ہے، سیدھی سی بات ہے کہ میں نماز اگر نہیں پڑھتا اور میں آپ کو کہوں کہ آپ نماز پڑھا کریں تو آپ پہ اثر ہوگا؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ جی خود پڑھتے نہیں، آ گیا میں تبلیغ کرنے کے لیے۔ تو سب سے پہلے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی اصلاح کرو۔ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، اور یہ صفت یہودیوں کے اندر تھی۔ اللہ فرماتے ہیں اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ پہلی غلطی ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں جی بس ہم تو ماشاءاللہ سلجھے ہوئے ہیں، اصلاح یافتہ ہو گئے ہیں، ہم بڑے نیکوکار بن گئے ہیں، اب ہم نے پوری دنیا کو سیدھا کرنا ہے۔ بس یہ پہلی غلطی ہے۔ اور اللہ یہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اے ایمان والو تم پر لازم ہے اپنے نفس کی اصلاح۔ لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر کوئی بندہ گمراہ ہے تو اس کی گمراہی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تم خود ہدایت یافتہ بن جاؤ۔ اس کے بعد پھر اگلا نمبر کس کا آتا ہے؟ اگلا نمبر آتا ہے اپنے اہل و عیال کا۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، پہلے تو تم اپنے آپ کو پھر اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ ایک آدمی ارشاد فرمایا کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، کہ خود بھی نماز کی پابندی کرنی ہے اور اپنے گھر والوں کو نماز کا پابند بنائیے۔ سب سے پہلے کس کا نمبر ہے؟ اپنا۔ دوسرا نمبر کس کا ہے؟ گھر والوں کا۔ تیسرا نمبر قرآن نے بتایا کہ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اللہ نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ اپنے قرابت داروں کو، اپنے رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ گھر والوں سے باہر نکلو، جو تمہارے رشتہ دار ہیں، تمہارا اپنا خاندان ہے، قبیلہ ہے، ان کو پہلے ٹھیک کرو۔ اس کے بعد پھر چوتھا نمبر ہے کہ پھر جہاں تمہارا بس چلے، پھر جہاں تمہارا تعلق ہے، دوست ہے، دوست کا دوست ہے، محلے والا ہے یا غیر محلے والا ہے، کوئی دوسرے شہر والا ہے، جہاں پر تمہارا بس چلتا ہے اس کام کے اندر لگ جاؤ، تمہاری آخرت بن جائے گی، تمہاری زندگی سنور جائے گی، دنیا کی بھی آخرت کی بھی۔ اب یہ ترتیب جو ہے قرآنی ترتیب ہے۔ اگر ہم اس ترتیب سے چلیں گے رزلٹ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ اب کیوں نہیں ملتا؟ اس لیے نہیں ملتا کہ پہلے تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، پھر اگر اپنے آپ کو نہیں بھولتے پھر اپنے بچوں کو بھول جاتے ہیں۔ اپنا بیٹا سویا پڑا ہے، دوسرے کے دروازے پہ صبح جا کے گھنٹیاں بجائی جا رہی ہیں، اٹھ جاؤ بھائی، اٹھ جاؤ اٹھ جاؤ، اپنے بیٹے کو نہیں اٹھاتے بھائی، وہ نہیں مانتا، وہ نہیں مانتا تو میں نے بات ہی چھوڑ دی بس۔ اب یہاں پر جب انسان خود غلطی کرتا ہے پھر اگلا کہتا ہے کہ چل جا اپنا کام کر، لیکن اگر اس کا اپنا بیٹا بھی ساتھ آیا ہوا ہے پھر اگلے بندے پہ پھر اس کا اثر تو ہوگا نا۔ دیکھو جی ماشاءاللہ میرا بڑا خیر خواہ ہے، بڑا محسن ہے، ہر روز آتا ہے، صبح مجھے اٹھا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے۔ تو یہ ترتیب ہے قرآنی ترتیب۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس ترتیب سے چلیں تاکہ تھوڑا کام بھی کریں تو ستھرا کریں، اور اس کے اندر یہ نہ ہو کہ ایک انسان اگر یہ کام کر رہا ہے تو وہ سمجھتا ہے جی میں بہت بڑی چیز ہوں۔ نہیں، وہ عام انسان ہے، عام مسلمان ہے، وہ تو خوش نصیب ہے کہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، اس کو اپنانے کا اس کو موقع مل گیا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے جی بس میں ٹھیک ہوں
اور باقی جو جب اس کام کے اندر جڑے ہوئے نہیں ہیں تو مسلمان ہی نہیں ہے. اس کے نظر کے اندر ان کی کوئی وقت اور حیثیت ہی نہیں ہے. اس کام کے اندر تباہی ہوگی، رزلٹ صفر ہوگا بالکل. بلکہ اس کے جو رزلٹ ہے نا وہ الٹ ہو جائے. لوگ اس کام سے متنفر ہو جائیں گے. کام تو اللہ کے نبی والا ہے، غلطی عام انسان سے ہوئی لیکن بدنام اللہ کے نبی والا کام ہو. یہ تبلیغ والے تو ایسے ہوتے ہیں جی، تبلیغ والے تو یوں کرتے ہیں جی، یہ تو ایسے کرتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو بندے اس کام کے اندر جڑے ہوئے ہیں وہ ان چیزوں کا زیادہ خیال رکھیں تاکہ کوئی بندہ ان کے اوپر انگلی اٹھا ہی نہ سکے. جب اس ترتیب سے چلیں گے اور وہ یہ خیال کریں گے کہ بھئی ہم تو بہت کمزور ہیں، اور یہ بات نہیں کہ یہ بھی ریاکاری کے لیے ہو. آج کل یہ بھی ایک فیشن بن گیا نا، محفل کے اندر بیٹھے ہوتے ہیں نا تو کوئی ایسی بات شروع ہو جاتی ہے، اور بس جی میں تو بڑا گناہ گار ہوں. اگلے نہیں جی آپ تو پھر مجھ سے تو آپ پھر بھی نیک ہو. یہ نہیں کہ یہ کہنا کہ میں بڑا گناہ گار ہوں، یہ بھی اس لیے کہتا ہے تاکہ اگلا بندہ یوں کہے نہیں جی آپ بڑے نیک ہو. اگر کوئی بندہ سچی سمجھتا ہے کہ میں گناہ گار ہوں، دل سے وہ کہتا ہے تو یہ بات تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بھی ایک بات روایت اور فیشن بن چکا ہے، بس جی میں تو جی بڑا گناہ گار ہوں جی، بس آپ اچھے ہو. نہیں جی میں کہاں توبہ توبہ جی آپ پھر مجھ سے تو بہت نیک ہو ماشاءاللہ. بس اب اندر سے نا شیطان کہتے ہیں دیکھو آیا نا مزہ، اب یہ مان گیا نا مجھے. تو یہ چکر بازی ہیں اور ہم چکر دے کس کو رہے ہیں؟ اپنے آپ. نقصان ہمارا اپنا ہو رہا ہے. تو اس بات کی ضرورت ہے کہ اتنا اعلیٰ کام، اتنا عظیم کام، اللہ کے نبی والا کام، ہم اس کو اس طریقے سے ضائع نہ کریں، ایسی حرکتیں نہ کریں کہ اس کے اوپر لوگ انگلی اٹھائیں. ہمیں چاہیے کہ ہم سب سے پہلے اپنی اصلاح کریں، اور جب ہماری اصلاح ہو جائے گی نا پھر انشاءاللہ یہ حرکتیں خود بخود ختم ہو جائیں گی. اس کے بعد پھر ہم اپنے گھر جائیں گے تو گھر والوں کو بھی احساس ہوگا یہ ماشاء اللہ جی ہر وقت خود اللہ اللہ کرتا رہتا ہے، ہمیں بھی یہی کام کہتے ہیں اور کیا کہتا ہے. اس کے بعد جب لوگ دیکھیں گے کہ خود بھی ماشاء اللہ نیک ہے، اس کے بچے بھی ٹھیک ہیں، گھر والے بھی ٹھیک ہیں، اس کی بیوی بھی نماز پڑھتی ہے، اس کی بہن بھی نماز پڑھتی ہے، اس کی ماں بھی نماز پڑھتی ہے، پھر اس کے بعد وہ جو ہے نا خاندان والے پھر ان کے اوپر بھی اثر پڑے گا. نہیں جی ماشاء اللہ یہ گھر بہت نیک ہے، کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. پھر انشاءاللہ بات چھوٹی بھی کریں گے اثر بڑا ہوگا انشاءاللہ، کیونکہ بات تو بہت اونچی ہے ماشاءاللہ. لیکن اگر اس کو دل سے کیا جائے، صحیح طریقے سے کیا جائے تو اس کا وزن کیسے نہیں ہوگا، اثر کیسے نہیں ہوگا. تو اس ترتیب سے کریں گے کہ نہیں کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ تمام باتوں کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.